اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، یا ایہا حرف ندا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ پہلے کیا فرمایا تھا جی؟ حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ حرض المؤمنین، حرض، حرض یحرض تحریزا، کسی آدمی کو ابھارنا۔ ابھارنا کیا ہوتا ہے جی؟ موٹیویٹ کرنا کسی کو، یعنی یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں نا، ڈیلر یہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ بندے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ مکان اگر بک گیا تو آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا اور اس سے اچھا مکان ملنے والا نہیں۔ یہ وہ بندہ اس کی باتیں سن کے تو وہ مکان، وہ پلاٹ، وہ زمین لے لیتا ہے نا، وہ موٹیویٹ کرتا ہے، ابھارتا ہے بندے کو۔ تو ہر اس کا مطلب ہے ابھاریں، آپ شوق دلائیں، ترغیب دلائیں۔ ہاں جی، ہاں جی، تو یہ حرض یحرض، تو تحرض تم یا آپ ابھارتے ہیں، آپ شوق دلاتے ہیں۔ اب اس کا کیا کرنا ہے جی؟ امر بنانا ہے، امر۔ تو علامت مضارع آخری علامت جی حرض یحرض تھا نا، تو یہ بھی چلی گئی، تو یہ بن گیا حرض، ابھاریے، شوق دلائیے۔ کس کو شوق دلائیے جی؟ المومنین، اینا جمع، الف خاموش ہو گیا تو یہ زیر دے کر، ویسے یہ حرض تھا لیکن آگے جب المؤمنین کا لام خاموش ہوا تو زیر دے کے اس کے ساتھ ملا دیا، یا ایہا النبی حرض، ابھاریے، شوق دلائیے۔ کن کو جی؟ مومنین کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول۔ کس چیز کا مفعول ہے جی؟ فعل امر کا۔ کس کو شوق دلانا ہے؟ کس کو ابھارنا ہے؟ اہل ایمان کو۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، علی کا مطلب اوپر، پر، القتال، علی القتال، لام جلی کیوں ہو گیا جی؟ علی کی وجہ سے جر۔ قتال کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ہے قتل، اس نے قتل کیا، یقتل، قتل یقتل، وہ قتل کرتا ہے، یہ یک طرفہ عمل ہے۔ یہ کیا جی؟ ون سائیڈڈ، کوئی بندہ قتل کر دیا، کسی نے جا کے کسی بندے کو گولی مار دی، کسی بندے کو تلوار سے مار دیا، گولی مار دی، بم پھاڑ کے مار، کچھ نہ کچھ تو کر دیا۔ اور دوسرا کیا جی؟ باب مفاعلہ سے قاتل یقاتل قتالا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کرنا، جنگ، دو طرفہ، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کے، دونوں طرف سے
لڑائی جاری ہے، جنگ، قتال. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اہل ایمان کو جنگ پر ابھاری، جنگ کے لیے تیار کیجیے. وہ کسی زمانے میں پاکستان کے اندر کالجز میں NCC ہوتی تھی، نیشنل، ہاں جی، تو لڑکے بھی فوجیوں کی وردیاں پہن کے تو بندوقیں لے کے نشانے ٹھیک کرتے تھے کالج میں. پھر آخر میں جیسے امتحان ہوتے ہیں ایسے ہی ایک فوجی آتا تھا یا کوئی فوج کے بندے آتے تھے، وہ چیک کرتے تھے، ہاں جی چلو پریڈ ہوتی تھی پوری، وہ پورا فوجی نظام، گولیاں چلا کے نشانہ دیکھا وغیرہ، پھر اس کے بھی نمبر ملتے تھے. تو وہ اصل میں پوری قوم کو مجاہد بنانے کے چکر میں تھے کہ سارے ہی اسلحہ چلانا جانتے ہوں، سارے ہی. یہ کس کی ضرورت تھی جی؟ امریکہ کی. افغانستان کا جہاد جاری تھا، اللہ کے فضل کے ترانے بج رہے تھے، اتنے عرصے میں وہ الٹا چکر پھر گیا. تو ساتھ ہی جہاد کیا ہو گیا؟ پاکستان پہ حرام. انہوں نے کہا سارے بندے غائب کر دو پکڑ کے. ہاں جی، اسرائیل میں ہر بندہ جو ہے وہ کمانڈو ٹریننگ کرتا ہے، یہ لازم ہے ان پہ. تو ہمارے جو ہیں ان کو ٹی وی ڈرامے اور یہ چیزیں دکھا دکھا کے وہ عاشق بنا رہے ہیں، عاشق. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اب یہ ہے کہ جب آرمی آ گئی ہے تو اگرچہ اب عام آدمی کا کام جنگ کرنا، بندوقیں اٹھانی، گولیاں چلانی، یہ عام آدمی کا کام، اگر یہ عام بندے کو دو گے تو پھر کچے کا علاقہ اپنا بن جائے گا، ہر بندہ اپنی ایک ملیشیا بنا کے بیٹھ جائے گا. جب ایک اسٹیٹ آرمی آ گئی تو پھر ان کے اندر یہ کیفیت، ان کو ابھاریں جنگ کے لیے، آرمی کو جنگ کے لیے تیار رکھیں، ان کو ہر وقت تیاری رہے، وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. ان یکم منکم 20 صابرون. اب جنگ کے لیے ابھاریں اور ساتھ ایک اعلان کر دیں، ان اگر شرط آ رہی ہے، یکن یہ تھا کیا جی؟ کانا یکون تھا. تو ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ نون اڑ گیا اور واو جو وزن کا تھا وہ چلا گیا. باقی کیا رہ گیا جی؟ پیچھے مادہ ہی رہ گیا، یہ بچ گئی صرف پیچھے. تو یکن اگر وہ ہوں، اگر وہ ہوں، منکم من سے، کم تم سب میں سے، اگر تم سے ہوں، کتنے ہوں جی؟ یہ جو یہ ہے نا، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کون ہے؟ یعنی کہ یکن کا اسم کیا ہے وہ آگے دیکھیں. کیا جی یکن کا اسم؟ 20. اشرن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، عشرہ. والفجر ولیال عشر، 10 راتیں. اور 20 ہیں، 20. اگر ہوں 20 کا مطلب ہے 20. ان یکم منکم 20، اگر تمہارے پاس ہوں کتنے بندے؟ 20 بندے.
صابرون، لیکن ان کی صفت کیا ہو؟ ہے جی صابرون. اب یہ موصوف ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. عشرون کیا ہے؟ موصوف. 20 ہوں. ان 20 کی صفت کیا ہے؟ صابرون ہوں، صبر کرنے والے. 20 کی کیا صفت ہے جی؟ صبر کرنے. عام 20 نہیں، صبر کرنے والے 20 ہوں. اب یہ ساری چیزیں، ان میں جو چاروں اسم کی حالتیں ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں، حالت اس کی، جنس اس کی، عدد اس کا، وسعت اس کے اعتبار سے دونوں ایک جیسی. تو یہ بن گیا مرکب توصیفی. اگر 20 صبر کرنے والے ہوں، ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تمہارے اندر ہوں 20 صبر کرنے والے، یغلبو، غلبہ وہ غالب ہوا، یغلبو اور یغلبون وہ غالب ہوتے ہیں. تو نون یغلبون کا یہاں اڑ گیا. کیوں جی؟ ان شرط تھا تو یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ جواب شرط آ گیا. یغلبو وہ غالب ہوں گے، وہ غالب ہو جائیں گے. غالب سے کیا مراد ہے جی؟ فتح یاب ہو جائیں گے. اگر 20 صبر کرنے والے تم میں ہوں، یغلبو تو وہ غالب آ جائیں گے، 200. مئتن کس کو کہتے ہیں جی؟ 100 کو. اور مئتانی 200 کو. اور یہاں پہ حالت نصب میں آ گیا، مفعولی حالت میں آ گیا. تو مئتانی سے مئتینی 200 پر، 200 پر وہ غالب آ جائیں گے. کتنے ہوں؟ 20. کیا پتہ چلا؟ مسلمانوں کے 10 بندوں کی ٹکر کتنے بندوں سے ہے؟ 100 پہ. یعنی ایک بندے کی ٹکر کتنے سے ہے؟ 10 سے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل ایمان کے لیے بڑی سخت آیت تھی. کیا مطلب تھا؟ کہ ایک بندے کے سامنے 10 بندے آ جائیں تو وہ بھاگ نہیں سکتا، فرض ہے جہاد. یعنی یہ صفت تو اللہ نے بیان کر دی نا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. آپ لوگوں کا ایک بندہ 10 بندوں کے ساتھ اس نے جنگ کرنی ہے بس. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ ان اگر یکن ہوں منکم، یہ وہی بات چل رہی ہے نا پھر، ہاں جی، تم میں سے کتنے ہوں جی؟ 100. اگر تم میں ہوں 100 بندے. اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ معذوف ہے، وہ اگلے ان کے حصے سے پتہ چلے گی. ٹھیک ہے جی. پیچھے کتنے بندے تھے؟ صابر. یہاں پہ وہ جو صبر ہے وہ کیا ہے؟ صبر والے وہ معذوف ہو گئے. یعنی کہ 100 بندے اگر صبر والے ہوں تم میں تو کیا ہوگا؟ یغلبو. اب یہ اس شرط کا جواب آ رہا ہے، غالب ہو جائیں گے. یغلبو
غالب ہو جائیں گے، جواب کی وجہ سے نون اعرابی نہیں آیا۔ کتنے بندوں پہ جی؟ الفن۔ الفن ہے تو کیا ہے جی؟ مفعول ہے کس چیز کا؟ یغلبو کا۔ وہ غالب ہو جائیں گے کس پر؟ ہاں جی، الف کس کو کہتے ہیں؟ ہزار کو۔ کل بھی یہ بات آئی تھی، الف کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کہا جی ہزار ہے؟ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ویسے الف یؤلف جمع کرنے کو کہتے ہیں، تو الف ہزار کو کیسے بتایا تھا؟ کسی بندے کو یاد ہے کہ اس کو ہزار کیوں کہتے، الف کیوں کہتے ہیں ہزار کو؟ اور تو سنیے، یادداشتہ نے صدقہ جائیے، تینوں جو چاروں پہلی اکائیاں اس میں چیزیں ہیں، اکائی، دائی، سینکڑا، ہزار، یہ اس میں جمع ہو گئی ہیں، اس لیے اس کو الفن کہتے ہیں۔ الف ویسے کس کو کہتے ہیں؟ جمع کرنے کو۔ کل بات نہیں آئی تھی؟ الف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان جمع کر دیا ان کے دلوں کو۔ تو الفن 1000، ٹھیک ہے جی۔ ایک کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ الفن سے۔ الف ذاتی طور پہ خود ہی 1000 کو الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان یکم منکم مئۃ، اگر ہوں تم میں 100 بندے صبر کرنے والے، ایمان والے، یغلبو غالب آ جائیں گے، الفن 1000 پر، من الذین کفروا، من الذین 1000، من سے، الذین ان لوگوں سے جو یا جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ ان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ کافروں کے 1000 بندے پر 100 بندے غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ، بعض عربی، ہاں جی پھر سوچیں، یہ با کون سا ہے؟ سببیہ، ٹھیک ہے جی۔ بس سبب کس کے؟ انا، بے شک، ہم، وہ کون جی؟ اب یہ ہم ضمیر واپس پلٹے گی اپنے قریب ترین اسم کی طرف، یہ کیا ہے؟ کفر، کہ بے شک وہ جو کافر ہیں، انہم، بے شک وہ، لا، نہیں، یفقہون، فقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، لا یفقہون ہے نا، انہم قوم، اچھا ٹھیک ہے۔ بِأَنَّهُمْ قوم، قوم کا کیا مطلب ہے جی؟ لوگ، قوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کے حوالے سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ بے شک یہ جو قوم ہے یا یہ لوگ جو ہیں، لا یفقہون، فقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جورسپروڈنس، عام طور پہ انگلش میں اس کا فقہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ جورسپروڈنس۔ پروڈنس کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ عقل، سمجھ، فہم، فراست، ہاں جی، انگلش والا جورسپروڈنس، پروڈنس۔ اور جورس کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہاں نہیں جی نہیں، جورسٹ کہتے ہیں ہمارے ہاں، کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جورسٹ، فقیہ کو، جو آدمی اپنے دماغ کو اپلائی کرتا ہے،
جورس پروڈنس مطلب ہے فہم و فراست کا، جورس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، دماغ اپنا لگانا، محنت کرنی۔ فقہ کہتے ہیں کسی چیز میں غور کرنا، ڈبکی لگ، تدبر۔ یفقہون، سمجھ بوجھ کا استعمال کرنا، سمجھ بوجھ، ٹھیک ہے جی، فہم و فراست۔ لا یفقہون ترجمہ عام طور پہ کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے بوجھتے، یعنی فقہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے نا، ظاہر اوپر جو آیا ہوا ہے، اس کے اندر، باطن کے اندر جو آدمی غور و فکر کرتا ہے اس کے، وہ فقیہ ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ آئے، آپ نے یہ کیا، آپ اٹھے، آپ بیٹھے، اٹھ کے چلے گئے، تو ہم حدیث پڑھیں گے تو ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ فقیہ پڑھ کے سبحان اللہ بھی کہے گا، لیکن وہ سوچے گا کہ اس سے کیا چیز اخذ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس سے پھر فرائض نکالے نماز کے کہ رکوع جو ہے یہ فرض ہے، سجدہ نماز میں فرض ہے، قیام نماز میں فرض ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا فرض ہے۔ یہ کیسے نکلا؟ دیکھ دیکھ کے۔ یہ فقیہ کا کام ہے کہ وہ غور و فکر کر کے آپ کو بتائے کہ یہ چیز جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس چیز کی اجازت ہے، اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ عام آدمی کی اپروچ نہیں ہوتی، اور وہ جو باطن میں دیکھنا ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، وہ قرآن و سنت کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ فقہ کے حوالے سے جو ٹپیکل، یا آپ کہہ لیں کہ ایک مروجہ بات کر رہا ہوں، ویسے معاملہ ہو گیا ایک غزوہ بدر، عام لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ عطا کیا تھا، سوچ و غور و فکر عطا کیا تھا، سوچ بوجھ عطا کی تھی، وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بس ان کی دنیا بدل گئی۔ آج بھی جب کوئی بھی حالات آتے ہیں یا آئے ہیں، یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے، یہ برادری میں ہلکی پھلکی ٹک ٹک ہو جاتی ہے، گھر کے اندر ہو جاتی ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے معاملے کی تہہ تک پہنچ کے اصل جڑ نکال لیتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر یا حکیم ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک مریض جاتا ہے، جی مجھے کھانسی لگی ہوئی ہے، تو عام ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ کھانسی کا سیرپ لکھ دے گا، لاؤ جی سیرپ پیتے رہو۔ جبکہ جو غور و فکر سمجھ بوجھ رکھنے والا ڈاکٹر ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ آخر کھانسی، اس کھانسی کے اندر بات کیا، کیوں لگی ہے کھانسی، وہ اس کا علاج کرے گا، کھانسی خود بخود ختم ہو جائے۔ تو فقہ کہتے ہیں انتہائی غور و فکر کرنا، سوجھ بوجھ کا، سمجھ بوجھ کا استعمال کرنا۔ تو کافر جو ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ ان کی روحانی آنکھ بند ہے، روح والی آنکھ، روح والی آنکھ ان کی نہیں ہے۔ روح والی آنکھ جب دنیا بندے پہ چڑھ دوڑتی ہے نا، دنیا کی دولت اور لالچ اور یہ چیزیں اس پہ حاوی ہو جاتی ہیں، پھر آخرت کی آنکھ، روح والی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو وہ آخرت والی روح والی آنکھ جب بند ہو جاتی ہے تو بندہ نرا پورا کیا بن جاتا ہے جی بتائیں؟ ڈنگر۔ قرآن حکیم نے اس کو کیا کہا ہے؟ ڈنگر کہا ہے۔ کل انعام کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گزرے ہیں، جن کی اصل آنکھ اندر سے سوجھ بوجھ والی بند ہے، کہ آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں، کان دیے سنتے نہیں، دماغ دیے سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ لا یفقہون، جن کو کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں۔ اگلی آیت جی، چلیں ٹھیک ہے جی، کل پڑھ لیں گے اگلی آیت کو۔ چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تا موٹا نہیں پڑھنا، علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا 100 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 صابرون یغل
مئتین وَإِن یکم منکم اور بھائیو زبان کو تالو سے نہیں لگانا. منکم زبان کو تالو سے لگایا تو اس کا مخرج کیا بن گیا؟ تالو. جبکہ اس کا مخرج نون غننے کا جو ہے یا جو ساکن اپنا نون ہے اس کو پڑھنے کا، اس کا مخرج کیا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، یہ ناک کا بانسا، یہ اس کا مخرج ہے. منکم یہاں سے نکالنا ہے، منہ سے نہیں نکالنا. ایک یہ چیز تو پڑھاتے پڑھاتے میں ایک سال گزر گیا، تو یہ تو یاد کر لیں آپ کہ منکم نہیں پڑھنا، منکم پڑھنا ہے. یہاں سے اس کو نکالنا ہے، منہ سے نہیں نکالنا. وَإِن یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بأنہم. اب یہ یہاں سے یہ جو نون ہے نا مشدد، یہ آپ نے تالو سے نکالنا ہے. بأنہم ادھر دیکھ لیں آپ، یہ نون ساکن ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ ناک کا بانسا. زبان ادھر میری طرف دیکھو نا جی، میں زبان کدھر ہے؟ ابھی دیکھنا، میں زبان یہاں پہ. اب یہ نون مشدد ہے، جیسے بِأَنَّهُمْ آیا. اب دیکھنا، ان زبان تالو سے لگی، ان ایسے کریں، ان زبان کہاں لگتی؟ ان کرتے ہوئے تالو پہ. جب نون مشدد آ گیا تو اس کو آپ نے تالو کے ساتھ زبان لگا کے کھینچنا ہے. بِأَنَّهُمْ کو فرق سمجھ لگی ہے کہ نہیں جی؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. صدق اللہ العظیم.